السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ جے آر ایف، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی اور دیگر تمام مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سوال ہے، نون میم راشد کا مجموعہ کلام کون سا ہے؟ آپشن 1 ہے لا انسان، آپشن 2 ہے گمان کا ممکن، آپشن 3 ہے ایران میں اجنبی، آپشن 4 ہے ماورا۔ جواب ہو جائے گا نون میم راشد کا پہلا مجموعہ کلام جو ہے وہ ماورا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ آپشن 1 ہے آب حیات، آپشن 2 ہے سفر نامہ ایران، آپشن 3 ہے دربار اکبری، آپشن 4 ہے نیرنگ خیال۔ جواب ہو جائے گا سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ یہ نیرنگ خیال سے ماخوذ ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں سے کس ناول میں شعور کی رو کی تکنیک اپنائی گئی ہے؟ آپشن 1 ہے ٹیڑھی لکیر، آپشن 2 ہے ایک چادر میلی سی، آپشن 3 ہے امراؤ جان ادا، آپشن 4 ہے لندن کی ایک رات۔ جواب ہو جائے گا کہ ناول لندن کی ایک رات میں شعور کی رو کی تکنیک اپنائی گئی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ لندن کی ایک رات یہ ناول سجاد ظہیر کا ناول ہے۔ اس کے علاوہ امراؤ جان ادا ناول جو ہے یہ ناول مرزا ہادی رسوا کا ہے، اور ایک چادر میلی سی یہ راجندر سنگھ بیدی کا ناول ہے۔ ٹیڑھی لکیر یہ عصمت چغتائی کا ناول ہے۔ اگلا سوال ہے، کس غزل گو شاعر کے کلام میں دیومالائی عناصر کا سب سے زیادہ اثر ہے؟ آپشن 1 ہے چکبست، آپشن 2 ہے حسرت موہانی، آپشن 3 ہے فراق گورکھپوری، آپشن 4 ہے تلوک چند محروم۔ جواب ہو جائے گا کہ غزل گو شاعر فراق گورکھپوری کے کلام میں دیومالائی عناصر کا اثر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، بوستان خیال کے مصنف کون ہیں؟ آپشن 1 ہے انشاءاللہ خاں انشا، آپشن 2 ہے نصیر حسین خیال، آپشن 3 ہے میر محمد تقی خیال، آپشن 4 ہے عیسوی خان۔ جواب ہو جائے گا کہ بوستان خیال کے مصنف میر محمد تقی خیال ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، پیتا بغیر اذن یہ تھی میری مجال، در پردہ چشم یار کی شہ پا کے پی گیا۔ اس شعر میں در پردہ چشم یار سے کیا مراد ہے؟ آپشن 1 ہے رقیب، آپشن 2 ہے محبوب، آپشن 3 ہے خضر، آپشن 4 ہے ناصح۔ جواب ہو جائے گا اس شعر میں در پردہ چشم یار سے مراد خضر ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کس ناول میں کلیم کس ناول کا کردار ہے؟ آپشن 1 ہے میرات العروس، آپشن 2 ہے توبۃ النصوح، آپشن 3 ہے ابن الوقت، آپشن 4 ہے ایامہ۔ جواب ہو جائے گا کہ کلیم جو کردار ہے یہ ناول توبۃ النصوح کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ یہ تمام ناول جو ہیں یہ سب ڈپٹی نذیر احمد کے ناول ہیں۔ اس میں سے ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا ناول جو ہے یہ میرات العروس ہے جو 1869 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، فروزاں کس کا مجموعہ کلام ہے؟ آپشن 1 ہے فیض، آپشن 2 ہے معین احسن جذبی، آپشن 3 ہے مجروح سلطان پوری، آپشن 4 ہے خلیل الرحمن اعظمی۔ جواب ہو جائے گا فروزاں مجموعہ کلام معین احسن جذبی کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے،
کلیم الدین احمد نے اپنی کتاب عملی تنقید میں کس صنف شاعری کا تجزیہ کیا ہے؟ آپشن 1 ہے نظم، آپشن 2 ہے مثنوی، آپشن 3 ہے قصیدہ، آپشن 4 ہے غزل۔ جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد نے اپنی کتاب عملی تنقید میں صنف شاعری غزل کا تجزیہ کیا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے مرثیہ غالب کس نے لکھا؟ آپشن 1 ہے شبلی نعمانی، آپشن 2 ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، آپشن 3 ہے مولانا الطاف حسین حالی، آپشن 4 ہے منشی ہرگوپال تفتہ۔ جواب ہو جائے گا مرثیہ غالب مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کس شاعر کے قصیدہ میں 2 طویل غزلیں ملتی ہیں؟ آپشن 1 ہے امیر مینائی، آپشن 2 ہے مومن، آپشن 3 ہے محسن کاکوری، آپشن 4 ہے ذوق۔ جواب ہو جائے گا کہ قصیدہ گو شاعر محسن کاکوری کے قصیدہ میں 2 طویل غزلیں ملتی ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے تنقید کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپشن 1 ہے فن پارے کا تجزیہ اور تعین قدر، آپشن 2 ہے فن پارے کے متن کا تعین، آپشن 3 ہے فن پارے کی تحسین و ستائش، آپشن 4 ہے فن پارے کی وضاحت۔ جواب ہو جائے گا تنقید کا اصل مقصد فن پارے کا تجزیہ اور تعین قدر ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے فارسی شاعری سے استفادہ کرتے ہوئے کس شاعر نے پہلی بار غزلیہ اسلوب میں تبدیلی کی؟ آپشن 1 ہے سراج اورنگ آبادی، آپشن 2 ہے وجہی، آپشن 3 ہے ولی دکنی، آپشن 4 ہے نصرتی۔ جواب ہو جائے گا فارسی شاعری سے استفادہ کرتے ہوئے پہلی بار غزلیہ اسلوب میں تبدیلی جو کی وہ ولی دکنی نے کی۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے ترقی پسند ادبی تحریک کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ آپشن 1 ہے غریبوں اور محنت کشوں کی ترجمانی، آپشن 2 ہے سرمایہ داری کی ترجمانی، آپشن 3 ہے مذہبی مسائل کی ترجمانی، آپشن 4 ہے ملی مسائل کی ترجمانی۔ جواب ہو جائے گا ترقی پسند ادبی تحریک کا بنیادی مقصد غریبوں اور محنت کشوں کی ترجمانی تھا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے اقبال نے اپنی نظم خضر راہ کے تحت کون سے 3 عنوانات قائم کیے ہیں؟ آپشن 1 ہے حیات، کائنات، محنت، آپشن 2 ہے زندگی، سلطنت، سرمایہ و محنت، آپشن 3 ہے سلطنت، سرمایہ اور محنت، آپشن 4 ہے فرد، سماج، سلطنت۔ جواب ہو جائے گا اقبال نے اپنی نظم خضر راہ کے تحت جو 3 عنوانات قائم کیے ہیں وہ زندگی، سلطنت اور سرمایہ و محنت ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کس انشائیہ میں مغلیہ سلطنت کے زوال کی جھلک ملتی ہے؟ آپشن 1 ہے شہزادے کا بازار میں گھسٹنا، آپشن 2 ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، آپشن 3 ہے تعصب، آپشن 4 ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ جواب ہے انشائیہ شہزادے کا بازار میں گھسٹنا میں مغلیہ سلطنت کے زوال کی جھلک ملتی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے اقبال کی نظم ہمالہ کس طرح کے جذبات کی ترجمان ہے؟ آپشن 1 ہے ملی، آپشن 2 ہے معاشی، آپشن 3 ہے وطنی، آپشن 4 ہے اسلامی۔ جواب ہو جائے گا اقبال کی نظم ہمالہ جو ہے یہ وطنی جذبات کی ترجمان ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔
اگلا سوال ہے حامد پریم چند کے کس افسانے کا کردار ہے؟ آپشن 1 ہے نمک کا داروغہ، آپشن 2 ہے بڑے گھر کی بیٹی، آپشن 3 ہے عیدگاہ، آپشن 4 ہے آخری تحفہ۔ جواب ہو جائے گا حامد پریم چند کے افسانہ عیدگاہ کا کردار ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال پوچھا کی سبب، کہا قسمت، پوچھا کی طلب، کہا قناعت۔ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ آپشن 1 ہے تضاد، آپشن 2 ہے رعایت لفظی، آپشن 3 ہے حسن تعلیل، آپشن 4 ہے مرات النظیر۔ جواب ہو جائے گا کہ اس شعر میں صنعت رعایت لفظی کا استعمال ہوا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے سر سید نے تہذیب الاخلاق نکالنے کا قصد کہاں کیا؟ آپشن 1 ہے غازی پور، آپشن 2 ہے انگلستان، آپشن 3 ہے علی گڑھ، آپشن 4 ہے دہلی۔ جواب ہو جائے گا سر سید نے رسالہ تہذیب الاخلاق نکالنے کا قصد انگلستان میں ہی کر لیا تھا۔ جب وہ لندن کے سفر پر گئے تھے، اسی وقت انہوں نے وہاں کے رسالے اسپیکٹیٹر، ٹیٹلر اور گارڈین جیسے رسالے جب وہاں پر دیکھے تو انہوں نے بھی یہ قصد کر لیا تھا کہ میں بھی جب اپنے وطن کو جاؤں گا تو وہاں پر میں بھی اسی طرز کا ایک رسالہ جاری کروں گا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے علامہ اقبال کو سر کا خطاب کب ملا؟ آپشن 1 ہے 1924، آپشن 2 ہے 1925، آپشن 3 ہے 1923، آپشن 4 ہے 1922۔ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال کو سر کا خطاب 1922 میں ملا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کس افسانہ نگار کے یہاں ورجینا وولف کے اثرات پائے جاتے ہیں؟ آپشن 1 ہے قرۃ العین حیدر، آپشن 2 ہے عصمت چغتائی، آپشن 3 ہے بانو قدسیہ، آپشن 4 ہے جمیلہ ہاشمی۔ جواب ہو جائے گا کہ افسانہ نگار قرۃ العین حیدر کے یہاں ورجینا وولف کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے برج بھاشا نے اردو کے تلفظ کو معیاری بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ آپشن 1 ہے محمد حسین آزاد، آپشن 2 ہے مسعود حسین خان، آپشن 3 ہے حافظ محمود شیرانی، آپشن 4 ہے شوکت سبزواری۔ جواب ہو جائے گا کہ یہ قول جو ہے مسعود حسین خان کا ہے، یعنی مسعود حسین خان نے یہ کہا ہے کہ برج بھاشا نے اردو کے تلفظ کو معیاری بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے غواصی کس کے دربار کا ملک الشعراء تھا؟ آپشن 1 ہے محمد قلی قطب شاہ، آپشن 2 ہے عبداللہ قطب شاہ، آپشن 3 ہے علی عادل شاہ، آپشن 4 ہے ابراہیم عادل شاہ۔ جواب ہو جائے گا کہ غواصی جو تھا یہ علی عادل شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے سر سید کی نثر کس نوع کی ہے؟ آپشن 1 ہے استدلالی، آپشن 2 ہے مقفع، آپشن 3 ہے مبالغہ آمیز، آپشن 4 ہے مسجع۔ جواب ہے سر سید کی نثر جو ہے یہ استدلالی قسم کی ہے یا استدلالی نوعیت کی نثر ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے شعر ہے پیا باج پیالہ پیا جائے نہ، اگلا مصرع ڈیش ڈیش ڈیش۔ اس شعر کا ثانی مصرع کیا ہے؟ آپشن 1 ہے پیا بن پیالہ پیا جائے نہ، آپشن 2 ہے پیا باج کبھی جیا جائے نہ، آپشن 3 ہے پیا بغیر یکتل جیا جائے نہ،
آپشن 4 ہے پیا باز یکتل جیا جائے نا۔ جواب ہو جائے گا اس مصرے کا، جو مصرع ثانی ہے شعر کا، یعنی پہلا مصرع ہے پیا باز پیالہ پیا جائے نا، دوسرا مصرع ہے پیا باز یکتل جیا جائے نا، یعنی اس کا درست مصرع جو مصرع ثانی ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کس شاعر کے لہجے میں گھن گرج موجود ہے؟ آپشن 1 ہے جمیل مظہری، آپشن 2 ہے فراق گورکھپوری، آپشن 3 ہے حسرت موہانی، آپشن 4 ہے جوش ملیح آبادی۔ جواب ہو جائے گا کہ مشہور شاعر جوش ملیح آبادی کے لہجے میں گھن گرج موجود ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے تحلیل نفسی کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ آپشن 1 ہے جمالیاتی تنقید، آپشن 2 ہے نفسیاتی تنقید، آپشن 3 ہے اسلوبیاتی تنقید، آپشن 4 ہے متنی تنقید۔ جواب ہو جائے گا کہ تحلیل نفسی کا تعلق جو ہے یہ نفسیاتی تنقید سے ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے جلوہ گاہ ہے فضا وادی پرخار میں، سرخ تقمہ ہے قبائے سبزے کوہسار میں، بلاغت کا کون سا وصف اس شعر میں موجود ہے؟ آپشن 1 ہے استعارہ، آپشن 2 ہے تشبیہ، آپشن 3 ہے تجنیس تام، آپشن 4 ہے تلمیح۔ جواب ہو جائے گا کہ اس شعر میں بلاغت کا وصف استعارہ موجود ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے فرحت اللہ بیگ نے کس خاکہ میں اپنے استاد کے عادات و اطوار پر خامہ فرسائی کی ہے؟ آپشن 1 ہے نامدیو مالی، آپشن 2 ہے ایک وصیت کی تعمیل، آپشن 3 ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، آپشن 4 ہے کرشن چندر۔ جواب ہو جائے گا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی میں اپنے استاد کے عادات و اطوار پر خامہ فرسائی کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کس افسانہ نگار کے یہاں رومان اور حقیقت کا بہترین امتزاج ملتا ہے؟ آپشن 1 ہے جیلانی بانو، آپشن 2 ہے منٹو، آپشن 3 ہے راجندر سنگھ بیدی، آپشن 4 ہے کرشن چندر۔ جواب ہو جائے گا کہ افسانہ نگار کرشن چندر کے یہاں رومان اور حقیقت کا بہترین امتزاج ملتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کس نے نذیر اکبر آبادی کی نظم کی بنیاد پر ڈرامہ لکھا ہے؟ آپشن 1 ہے سید عابد حسین، آپشن 2 ہے محمد حسن، آپشن 3 ہے حبیب تنویر، آپشن 4 ہے امتیاز علی تاج۔ جواب ہو جائے گا کہ نذیر اکبر آبادی کی نظم اور ان کی زندگی پر مبنی ڈرامہ حبیب تنویر نے لکھا ہے آگرہ بازار کے نام سے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے تحقیق کے بغیر تنقید ویسی ہی ہے جیسے کسی جنگل میں رہگزر کے بغیر سفر، ایسا خیال کس نے پیش کیا؟ آپشن 1 ہے سید عبداللہ، آپشن 2 ہے محمد یحییٰ تنہا، آپشن 3 ہے کلیم الدین احمد، آپشن 4 ہے مولوی عبدالحق۔ جواب ہو جائے گا کہ تحقیق کے بغیر تنقید ویسی ہی ہے جیسے کسی جنگل میں رہگزر کے بغیر سفر، ایسا خیال کلیم الدین احمد نے پیش کیا۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے حیات اللہ انصاری کے کس افسانہ میں کلکتہ کے ماحول و مسائل کی عکاسی ہوئی ہے؟ آپشن 1 ہے شکر گزار آنکھیں، آپشن 2 ہے آخری کوشش، آپشن 3 ہے شکستہ کنگورے، آپشن 4 ہے بھرے بازار میں۔ جواب ہو جائے گا حیات اللہ انصاری کے افسانہ آخری کوشش میں کلکتہ کے ماحول و مسائل کی عکاسی ہوئی ہے۔
درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں خواجہ میر اثر کی مثنوی کون سی ہے؟ آپشن 1 ہے فریاد عشق، آپشن 2 ہے گلزار ارم، آپشن 3 ہے خواب و خیال، آپشن 4 ہے بحر المحبت۔ جواب ہو جائے گا کہ خواجہ میر اثر کی مثنوی جو ہے وہ خواب و خیال ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں کون سا ڈرامہ آغا حشر کشمیری کا نہیں ہے؟ آپشن 1 ہے آنکھ کا نشہ، آپشن 2 ہے یہودی کی لڑکی، آپشن 3 ہے دل کی پیاس، آپشن 4 ہے پردہ غفلت۔ جواب ہو جائے گا کہ آغا حشر کشمیری کا جو ڈرامہ نہیں ہے وہ پردہ غفلت ہے۔ یہ ڈرامہ سید عابد حسین کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، شعرائے اردو کے تذکروں میں کس نوعیت کی تنقید ملتی ہے؟ آپشن 1 ہے اخلاقی تنقید، آپشن 2 ہے نفسیاتی تنقید، آپشن 3 ہے جمالیاتی تنقید، آپشن 4 ہے مجلسی تنقید۔ جواب ہو جائے گا کہ شعرائے اردو کے تذکروں میں مجلسی تنقید ملتی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، یہ کم ترین بادشاہ زادہ عجم کا ہے؟ باغ و بہار میں کس درویش نے یہ اطلاع اپنے بارے میں دی ہے؟ آپشن 1 ہے پہلے درویش نے، آپشن 2 ہے دوسرے درویش نے، آپشن 3 ہے تیسرے درویش نے، آپشن 4 ہے چوتھے درویش نے۔ جواب ہو جائے گا کہ یہ اطلاع اپنے بارے میں باغ و بہار کے دوسرے درویش نے دی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کس نثری صنف میں مہم جوئی کے عناصر ملتے ہیں؟ آپشن 1 ہے ناول، آپشن 2 ہے افسانہ، آپشن 3 ہے داستان، آپشن 4 ہے ڈرامہ۔ جواب ہو جائے گا کہ نثری صنف داستان میں مہم جوئی کے عناصر ملتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے یہ ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کسی کے لیے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔